قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے۔ وصیت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، یعنی خیر کی نصیحت اور خیر کی وصیت کرتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو میراث کے احکام ہیں، میراث کے سارے احکام تفصیل سے بیان ہوئے ہیں اسی آیت میں۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے والدین، تمہاری اولادیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتہ کہ ان میں سے تمہیں کون زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ تمہارا بیٹا تمہیں فائدہ پہنچائے گا یا تمہاری بیٹی تمہارے لیے فائدہ مند بنے گی، لا تدرون، تمہیں نہیں پتہ، ایہم اقرب لکم نفعا، کون تمہیں زیادہ نفع پہنچائے گا۔ اس لیے جب تمہیں نہیں پتہ تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو وصیت میں کر رہا ہوں، جو نصیحت میں کر رہا ہوں، اس پر عمل کر لو۔ ہمارے ہاں اس پر بہت بات ہوتی ہے اور ہونی چاہیے اور مسلسل ہونی چاہیے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں۔ ظاہر ہے کہ شریعت کا بہت اہم موضوع ہے یہ، قرآن کریم نے بہت اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اولاد کے حقوق پر شاید اس طرح بات نہیں ہوتی جس طرح بات ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ شریعت میں سب کے ہی حقوق ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اگر کوئی بیٹا اپنے والد کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اس سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا، اور اگر کوئی والد اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اس سے بھی سوال ہوگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ اب قرآن میں نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے اور گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا بھی حکم ہے۔ تو جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح گھر والوں کو نماز کی ترغیب دینا یہ بھی فرض ہے۔ اب اگر ایک آدمی خود نماز پڑھے، گھر والوں کو ترغیب نہ دے، بچوں کو ترغیب نہ دے، اس کا مطلب یہ ان کا حق تھا جو شریعت نے اس پہ لازم کیا تھا کہ یہ تمہاری اولاد کا، تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے کہ تم ان کو نماز کا حکم دو، اور وہ نہیں دے رہا تو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ گھر کے سربراہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارن، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا کی آگ لکڑی سے جلائی جاتی ہے، جہنم کی آگ پتھروں سے جلائی جائے گی، انسانوں سے جلائی جائے گی۔ اب قرآن کریم، جس قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اسی قرآن نے یہ حکم دیا ہے اور امر کے صیغے کے ساتھ دیا ہے، امپیریٹو سینٹنس کے ساتھ، کہ تم پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے پورا انتظام کرو۔ خود بھی نماز پڑھو، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بیان کی ہیں، والدین کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، اولاد کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ
یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے حضرت نعمان کو کوئی اونٹ گفٹ میں دیا۔ جب حضرت نعمان کو گفٹ دیا تو ان کی اہلیہ کہنے لگی، یعنی حضرت نعمان کی والدہ کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے یہ گفٹ اس وقت تک قبول نہیں کروں گی جب تک تم اللہ کے رسول کو اس پر گواہ نہ بنا لو۔ تو حضرت نعمان بن بشیر کے جو والد تھے حضرت بشیر، یہ لے کر چلے گئے اپنے بیٹے کو، حضرت نعمان کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ اونٹ گفٹ دیا تھا۔ ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گی جب تک اللہ کے رسول اس پر گواہ نہ بن جائیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارے اور بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اپنے سب بیٹوں کو اونٹ دیے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، سب بیٹوں کو تو نہیں دیے، اسی کو دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری تابعداری میں، فرما برداری میں، خدمت میں یہ سب ایک جیسے تمہاری خدمت کریں، ایک جیسے تم سے محبت کریں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ حضرت بشیر کہنے لگے بھلا کیوں نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں میرے سارے بیٹے مجھ سے محبت کریں، میری خدمت کریں۔ تو آپ نے فرمایا پھر گفٹ دینے میں بھی ان کو برابر رکھو، اور آپ نے فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظلم کے معاملے پہ گواہ نہیں بنتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت نعمان سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے ایک بیٹے کو اونٹ دیا، دوسرے بیٹے کو نہیں دیا، خواہش تمہاری یہ ہے کہ یہ بیٹا بھی میرا فرما بردار بنے، یہ بیٹا بھی میرا فرما بردار بنے، اور ایک کو تم نوازے جاؤ اور دوسرے کو محروم کیے جاؤ، اور توقعات دونوں سے سیم رکھو، اور بعد میں اگر ایک نافرمان ہو جائے تم اس سے گلے شکوے کر کے اس کو قرآن کی آیتیں سناؤ کہ قرآن میں والدین کی نافرمانی پر یہ وعید نازل ہوئی ہے۔ تو والدین کی نافرمانی پر جو وعید نازل ہوئی ہے، کیا ظلم پر کوئی وعید نازل نہیں ہوئی قرآن میں؟ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی والد ہے نا اس کو 100 خون معاف ہیں۔ میرا مقصد بیان کرنے سے، یہ بات کرنے سے یہ بتانا ہرگز نہیں ہے کہ والدین کا ادب، احترام یہ سب شریعت کا حکم ہے۔ ایون کہ اگر والد 100% ظلم کر رہا ہو، شریعت کا بیٹے کو پھر بھی حکم ہے تم نے والد کی خدمت کرنی ہے۔ 100% ظالم ہو پھر بھی بیٹے کو ادب کا حکم ہے۔ بیٹے کو بے ادبی کی، اولاد کو بے ادبی کی اجازت شریعت کسی حال میں نہیں دیتی۔ ایون کہ اگر والد آپ کو شرک پر مجبور کرے کہ مشرک بن جاؤ، تب بھی والد کے ساتھ بے ادبی جائز نہیں ہے، اس کی بے احترامی جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو مشرک بنانے والی بات کر رہا ہے وہ بات نہیں مانیں گے، لیکن ادب احترام اپنی جگہ رہے گا۔ لیکن بعض اوقات ہماری نفسیات اس طرح کی بن جاتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، میں کچھ بھی کروں، اس کو تو ادب کا حکم ہے، یہ تو کرے گا ادب، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے دن اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ اللہ نے آپ کی اولاد کو، ہماری اولاد کو کہہ دیا کہ بھائی والد کی بات ماننی ہے، بے ادبی نہیں کرنی، بے احترامی نہیں کرنی، لیکن قیامت کے دن اللہ والد سے یہ بات پوچھے گا کہ تمہاری اولاد کا تم پہ یہ حق تھا، تم نے یہ حق اپنی اولاد کو کیوں نہیں دیا۔ یہ دو چیزیں ہمارے یہاں مکس اپ ہو جاتی ہیں، کنفیوز کر دیتے ہیں ہم دو چیزوں کو آپس میں۔